اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ بھی ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میرے لیکچر کا عنوان ہے اردو مثنوی کا ارتقاء۔ تو پہلے ہم اس کا معنی و مفہوم دیکھیں گے اور اس کے بعد اس کے ارتقاء پہ بات کریں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ مثنوی عربی لفظ ہے جو مثنیٰ سے مشتق ہے، جس کے معنی دو کے ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کے دو مصرعے ہوتے ہیں۔ اگرچہ عربی لفظ ہے، لیکن جس صنف سخن کے لیے استعمال کیا ہے وہ خالص فارسی صنف کلام ہے۔ قدیم عربی میں اس کا وجود نظر نہیں آتا۔ اصطلاح میں مثنوی اس مسلسل نظم کو کہتے ہیں جو شروع سے لے کر آخر تک ایک بحر میں لکھی گئی ہو اور جس کے ہر شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں۔ اس کے لیے نہ قصیدہ کی طرح ابیات کی تعداد محدود ہے، نہ غزل کی طرح ردیف قافیہ کی قید ہے۔ تسلسل بیان کے اعتبار سے تمام اشعار ایک زنجیر کی طرح آپس میں ملی ہوئی کڑیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ انداز بیاں بیانیہ ہوتا ہے۔ تمام اصناف نظم میں اس میں زیادہ تنوع اور وسعت ہوتی ہے۔ ہر قسم کے مضامین، مناظر قدرت، فلسفہ و حکمت، واردات قلبی، حسن و عشق، رزم و بزم، تبلیغ، تصوف، اخلاقیات وغیرہ پیش کیے جا سکتے ہیں۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے حالی نے کہا ہے کہ یہ اصناف سخن میں سب سے زیادہ مفید اور بکار آمد صنف ہے۔ اس میں یہ خوبیاں ضروری ہیں۔ وہ خوبیاں یہ ہیں: اشعار میں تسلسل ہو، ایک بیان دوسرے بیان کی تکذیب نہ کرے، کلام مقتضائے حال کے مطابق ہو، کوئی واقعہ غیر فطری نہ ہو بلکہ نیچر اور عادت کے مطابق ہو، کوئی بات تجربہ اور مشاہدہ کے خلاف نہ ہو، ہر شخص کا ایک کردار قائم کیا جائے اور اس کے مطابق اوصاف بیان کیے جائیں، مبالغہ اور ثنائے بدائے زیادہ نہ ہو، موضوع الفاظ مناسب انداز بیان اور مناسب موقع مصوری ہو۔ اس صنف سخن میں دنیا کی تقریباً ہر زبان کے عظیم ترین شاہکار پائے جاتے ہیں۔ اس خاص صنف کی مقبولیت اور شہرت کی وجہ یہ ہے کہ یہ صنف نہایت ہمہ گیر ہے۔ اس میں غزل کا سوز و گداز، رباعی کی رمزیت، قصیدے کی رنگینی اور دبدبہ، مرثیے کا غم و علم اور رزم کی ہنگامہ آرائی، نیز صوفیہ کے اسرار و رموز، حسن و عشق کی داستانیں، اقوام کی داستانیں، عروج و زوال، غزیے کے ہر شے موجود ہے۔ مثنوی کے اجزائے ترکیبی۔ مثنوی میں مندرجہ ذیل اجزائے ترکیبی کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 توحید و مناجات، نمبر 2 مداح حاکم، نمبر 3 تعریف شعر و سخن، نمبر 4 سبب تالیف، نمبر 5 اصل قصہ۔ انہی اسباب کی بنا بیشتر ادبیات میں مثنوی دیگر اصناف سخن کی نسبت پہلے وجود میں آئی، چنانچہ ہماری زبان بھی اس کلیہ سے مستثنیٰ نہیں۔ چنانچہ اردو کے قدیم ترین نمونے مثنوی کی شکل میں ملتے ہیں۔ اب ہم اس کے ارتقاء پہ بات کرتے ہیں۔ مثنوی ایرانیوں کی ایجاد ہے اور اردو میں اسی راستے سے یہاں پہنچی۔ فردوسی نے شاہنامہ میں اسے درجہ کمال تک پہنچایا۔ نظامی نے پنج گنج میں اسے حقائق و معرفت سے آشنا کیا۔ مولانا رومی کی مثنوی حقائق و معارف و اخلاق کا عمدہ نمونہ ہے اور اس لیے کہا گیا ہے: مثنوی مولوی مانوی، ہست قرآن در زبان پہلوی۔ تعلیم اخلاق میں سعدی کی بوستان اور عشقیہ مثنویوں میں لیلا مجنوں، شیریں فرہاد، یوسف زلیخا مشہور ہیں۔ امیر خسرو کی مثنویاں بھی فارسی مثنویوں میں اہم مقام رکھتی ہیں۔ اردو ادب کے آغاز میں جب زبان کا ڈھانچہ تیار ہو رہا تھا تو جس صنف نے سب سے پہلے ہاتھ پاؤں نکالے اور جو پروان چڑھی وہ مثنوی گوئی ہے۔ دکنی شعراء نے جتنا زور مثنوی نگاری پر دیا، کسی اور صنف کو اپنے خیالات کا مرکز نہیں بنایا۔ دکن کے کئی شعراء کا سارا سرمایہ مثنویوں پر مشتمل ہے۔ اردو کی قدیم مثنوی نظامی کی قدم راؤ پدم راؤ ہے، جسے مفصل مقدمہ کے ساتھ ڈاکٹر جمیل جالبی نے شائع کیا ہے۔ اس کے بعد مثنوی نگاروں کی طویل فہرست آتی ہے: غواصی کی سیف الملوک اور طوطی نامہ، ابن نشاطی کی پھول بند،
طبئی کی بہرام و گل اندام، رستمی کی خاورنامہ، محمود بحری کی من لگن، اشرف کی جنگ نامہ، سراج کی بوستان خیال، نصرتی کی علی نامہ اور گلشن عشق قابل ذکر ہیں۔ بوستان خیال کی زبان بڑی صاف اور رواں ہے۔ اری ہم نشینوں میرا دکھ سنو، میرے دل کے گلشن کی کلیاں چنو، کیوں کیا کلیجے میں سوراخ ہے، میری داستان شاخ در شاخ ہے، انہی بتوں سے میرا دل بھرا کہ ہرگز نہیں ان میں نام وفا۔ دکنی دور کی سب سے مشہور مثنوی ملا بجی کی کتب مشتری ہے، جس میں محمد علی شاہ کی داستان عشق ہے۔ یہ وہی وجی ہیں جنہوں نے اردو نثر میں سبرس پیش کی ہے۔ نظم اردو کے مجدد ولی نے ایک مثنوی شہدائے کربلا کے حال میں لکھی۔ ولی کے بعد اردو شاعری شمالی ہند منتقل ہو جاتی ہے۔ شمالی ہند میں اس وقت تک اردو بات چیت تک محدود تھی۔ شمالی ہند میں اس وقت تک اردو بات چیت تک محدود تھی۔ شعراء محض تفنن طبع کے لیے ایک آدھ شعر ایسا کہہ لیتے تھے جس کا ایک مصرع اردو میں اور دوسرا مصرع فارسی میں ہوتا تھا۔ حاتم و آبرو کے دور میں زیادہ توجہ غزل کی طرف رہی۔ میر و سودا کا زمانہ آیا تو مصنفی کی طرف بھی توجہ کی گئی، مگر ان پر غزل کا رنگ چھایا ہوا ہے۔ شیفتہ نے سودا کے بارے میں لکھا ہے کہ مرزا مثنوی میں فکر معقول نہ رکھتا تھا۔ البتہ میر چونکہ عاشقانہ طبیعت کے مالک اور سلاست کے قائل تھے، اس لیے مثنوی میں کامیاب رہے۔ میر نے 22 مثنویاں لکھیں، جن میں اکثر ذاتی حالات اور محدود ماحول سے تعلق رکھتی ہیں، مثلاً گھر کا حال، مرغ، بلی، برسات وغیرہ۔ البتہ ان کی عشقیہ مثنویوں میں شعلہ عشق، دریائے عشق مشہور ہیں۔ حالی لکھتے ہیں، جس زمانے میں میر نے یہ مثنویاں لکھی ہیں، اس وقت اردو زبان پر فارسیت بہت غالب تھی اور مثنوی کا کوئی نمونہ اردو زبان میں غالباً موجود نہ تھا۔ غزل کی زبان اگرچہ منچ گئی تھی، مگر مثنوی کا راستہ صاف ہونے تک ابھی بہت زمانہ درکار تھا۔ دریائے عشق کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ ایک دن بے کلی سے گھبرایا، سیر کرنے کو باغ میں آیا، ایک غرفہ سے ایک سہ پارا، تھی طرف اس کی گرم نظارہ، پڑ گئی اس پر ایک نظر اس کی، پھر نہ آئی اسے خبر اس کی، ہوش جاتا رہا نگاہ کے ساتھ، صبر رخصت ہوا ایک آہ کے ساتھ۔ مصحفی نے میر کی تقلید میں بحر المحبت لکھی، اس میں تقریباً وہی قصہ اور وہی بحر ہے۔ میر درد کے بھائی میر اثر کی مثنوی خواب و خیال کا درجہ ان مثنویوں میں سب سے بلند ہے جو میر حسن کی مثنویوں سے پہلے یا ان کے زمانے میں لکھی گئیں۔ افسانویت میں بہتر ہے، مگر اخلاقی معیار بلند نہیں۔ معاملہ بندی کے عالم مضامین پیش کیے گئے ہیں۔ اب تو دانتوں کی باتیں چلیاں ہیں، کیا کہوں موتی کی کلیاں ہیں۔ اس دور کی مایہ ناز مثنوی میر حسن کی سحر البیان 1199 ہجری ہے۔ اس کے سامنے تمام مثنویاں ماند پڑ گئیں اور اسے شہرت دوام نصیب ہوئی۔ اردو ادب میں جس قدر شہرت اس مثنوی کو حاصل ہے اور کسی مثنوی کو حاصل نہیں ہے۔ زبان، کردار نگاری، جذبات نگاری، منظر کشی کے لحاظ سے کوئی مثنوی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یوں تو میر حسن نے 11 مثنویاں لکھی ہیں، رموز العارفین، گلزار ارم، قصر جواہر وغیرہ، مگر سحر البیان انہیں زندہ جاوید کر گئی۔ چند شعر دیکھیے۔ نئی طرز ہے اور نئی ہے زباں، نہیں مثنوی ہے یہ سحر البیاں، رہے گا جہاں میں میرا اس سے نام، کہ ہے یادگار جہاں یہ کلام۔ جرأت نے 2 مثنویاں، برسات کی حجب اور حسن و عشق یادگار چھوڑیں۔ انشا نے چند مثنویاں لکھی مگر مقبول نہ ہوئیں۔ واجد علی شاہ اختر کی حزن اختر، ناصح کی نظم سراج، منیر شکوہ آبادی کی مراج المومنین اور کلک کی طلسم الفت قابل ذکر ہیں۔ میر حسن کے بعد یا شنکر نسیم کی گلزار نسیم 1254 ہجری مقبول ترین مثنوی ہے۔ الفاظ کی شوکت، بندش کی چستی، خیال کی نزاکت، ثناء لفظی و معنوی، ایجاز و اختصار اس کے جواہر ہیں۔ اس میں گل بکائلی کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ سحر البیان
درد و سوز سادگی اور سلاست کی جان ہے۔ گلزار نسیم معنی آفرینی، بلند پروازی اور نازک خیالی میں فرد ہے۔ چکبست لکھتے ہیں کہ ایک کی زینت حسن و صورت سے دوسری کی شان لطف و معنی ہے۔ میر حسن سخن آفرین ہے، نسیم بھی سخن آفرین۔ میر حسن روزمرہ محاورہ کے بادشاہ ہیں، استعارہ تشبیہ نسیم کا حق ہے، مگر اتنا کہنا ناانصافی نہیں کہ جو سوز و گداز میر حسن کے کلام میں ہے وہ نسیم کے کلام میں نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جو درد شعراء دہلی کے کلام میں پایا جاتا ہے وہ اہل لکھنؤ کے کلام میں نہیں پایا جاتا۔ گلزار نسیم کرتی تھی بھوک پیاس بس میں، آنسو پیتی تھی کھا کر قسمیں، صورت میں خیال رہ گئی وہ، حیات میں مثال رہ گئی وہ۔ مرزا شوق کی مثنویوں کو کافی شہرت نصیب ہوئی۔ ان کی مثنوی زیر عشق سوز و گداز کی وجہ سے بے نظیر شاہکار ہے۔ اس مثنوی میں شوق نے جو نفسیاتی تجربہ کیا ہے بے مثال ہے، نیز سادگی، سلاست اور روانی میں کام دکھایا ہے۔ یعنی نقادوں نے شوق کی عریاں نگاری پر اعتراض بھی کیا ہے۔ میر اثر، میر حسن، نسیم کے ہاں بھی ایسی مثالیں مل جاتی ہیں جن پر سب کو اعتراض ہے۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ ہیروین مشورہ دیتی ہے: اقربا میرے ہو گئے آگاہ، تم سے ملنے کی اب نہیں کوئی راہ، مشورے ہو رہے ہیں آپس میں، بھیجتے ہیں مجھے بنارس میں، ہم بھی گر جان دے دیں کھا کر سم، تم نہ رونا ہمارے سر کی قسم، دل کی ہم جولیوں میں بہلانا، یا میری قبر پہ چلے آنا، رنجت فرقت میرا اٹھا لینا، جی کسی اور سے کیا لینا۔ دنیا کی بے ثباتی کا نقشہ یوں کھینچا گیا ہے: جائے عبرت سرائے فانی ہے، مردے مرغے ناگہانی ہے، اونچے اونچے مکان تھے جن کے، آج وہ تنگ گود میں پڑے، اب نہ رستم نہ سام باقی ہے، ایک فقط نام ہی نام باقی ہے، موت سے کس کو دستکاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ مرزا شوق پر اردو مثنوی کے زرعی دور کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگرچہ مومن اور شیفتہ نے بھی مثنوی نگاری میں قدم رکھا، لیکن ان کی کوششیں شہرت دوام حاصل نہ کر سکیں۔ 19ویں صدی کے آخر میں عشقیہ مثنویوں کی طرف توجہ کم ہو گئی۔ محسن کاکوروی نے ہمیں صبح و تجلی اور چراغ کعبہ نے ہمارے لیے لکھیں۔ شوق دوائی کی ترانہ عشق مشہور ہیں۔ تسلیم، امیر منائی اور داغ نے بھی مثنویاں لکھیں، مگر کوئی خاص بات پیدا نہ ہو سکی۔ داغ کی فراد داغ میں شوخی، سلاست و بے ساختگی ہے۔ جدید دور میں آزاد اور حالی کی رہنمائی میں اس صنف کی افادیت اور بڑھ گئی۔ اس میں وطنیت، قومیت اور نیچرل رجحانات کا اضافہ ہوا۔ مثنوی کا دائرہ اور وسیع ہو گیا۔ علمی، ادبی، قومی، ملی موضوعات پر مثنویاں لکھی جانے لگیں، تاہم اعلیٰ مطالب کی مثنویوں کی کمی رہی۔ اس دور میں حفیظ جلندری نے شاہنامہ اسلام لکھ کر تاریخ اسلام بیان کی۔ اس میں آمد، جوش اور اثر سب کچھ موجود ہے۔ اقبال کی مثنوی ان کے مخصوص پیغام کی آئینہ دار ہے: شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا، مجھے عشق کے پر لگا کے اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ اچھا جی، یہاں پہ میرے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم نے اس میں مثنوی، اس کا مفہوم، معنی، اجزائے ترکیبی اور ارتقاء پر بات کی ہے۔ ارتقاء میں ہم نے دو مشہور مثنویوں مثنوی سر البیان اور گلزار نسیم پر بھی کھل کر بات کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔